الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ظہور ببرکت سرلفظ کے لیے مل کر صلوات اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام الکریم و خطاب المتین و قول الحق و اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ طلاب کرام، درس اخلاق کے حوالے سے آج عدل و انصاف موضوع قرار دیا ہے۔ عدل و انصاف ایک ایسا عالی مقصد ہے کہ جس کے لیے خالق دو جہان نے فرمایا ہے کہ دین اسلام دین عدل۔ خالق دو جہان نے دین اسلام کو دین عدل قرار دیا۔ جب دین عدل ہے تو خدا کی ذات چونکہ عادل ہے، لہذا اس کی بارگاہ سے جو دین دیا گیا ہے وہ دین بھی عدلی ہے۔ اور جن نمائندوں کے ذریعے خالق دو جہان نے دین اسلام پہنچوایا ہے، ان تمام نمائندگان کو خالق دو جہان نے عادل قرار دیا ہے۔ وہ نبی کی شکل میں ہوں، رسول کی شکل میں ہوں یا امام کی شکل میں ہوں، وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ظالم نہیں۔ دین اسلام دین ظلم نہیں ہے، دین عدل ہے۔ لہذا جو انبیاء اور رسل دین کے پہنچانے والے ہیں وہ بھی ظالم نہیں ہے، عادل۔ اللہ نے دین کو دین عدل قرار دیا، پہنچانے والوں کو عادل بنایا، اس لیے اب یہ مقصد بیان ہو رہا ہے، اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگ اپنی زندگی میں خواہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی اور معاشرتی ہو، عدل و انصاف کو قائم کریں اور ان کی زندگی عدل و انصاف کے مطابق گزرے۔ چنانچہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسَلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے تحقیق ہم نے رسل کو بینات کے ساتھ بھیجا، رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان رسل کے ساتھ ہم نے کتاب کو بھی نازل فرمایا۔ والمیزان، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک میزان کو بھی نازل فرمایا۔ رسل کو بھیجا نشانیاں دے کر، صرف نشانیاں نہیں، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اب نتیجہ ہے بھیجنے کا اور کتاب کے اور میزان کے نازل کرنے کا،
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط و عدل پر قائم ہو جائیں. لوگ اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کریں. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کا دین عدل قرار پانا، انبیاء اور ائمہ کا عادل ہونا، رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجنا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کا نازل کرنا، یہ سب اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف قائم کریں. لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، انصاف کرنے والے بن جائیں. یہ قرآن کی ایک آیت تھی کہ جس نے ہمیں عدل و انصاف کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی. عزیزان، کئی آیتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ مائدہ، اور دوسری سورہ قرآنی میں عدل کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی گئی. چنانچہ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. سورہ انعام، جب بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو. بات میں عدل ہونا چاہیے. اذا قلتم فاعدلوا، جب بولو تو عدل کے ساتھ بولو. ولو کان ذا قربا، اگرچہ تمہارا بولنا عدل والا تمہارے قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عدل کے ساتھ بات کرو. بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ وعدہ و پیمان کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور یہ عدل کرنا، بات کرنے میں عدل کرنا، ولو ذوال قربا کے خلاف ہی بات جاتی ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہی بات جاتی ہو، اور خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا. ذالکم وصاکم بہ، خداوند متعال نے ان کے متعلق تمہیں وصیت فرمائی ہے. لعلکم تذکرون، شاید تم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکو. تو عزیزان، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے عدل انصاف کے بارے میں حکم دیا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت تھی. اور پھر قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. کونوا، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے. شہداء للہ، اور اللہ پر گواہ بن جاؤ، اللہ پر گواہ بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور یہ عدل کا قائم کرنا اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہاری ذات کے خلاف چلا جائے.
پھر بھی عدل کا دامن مت چھوڑو. اول والدین، یا عدل پر قائم ہونا تمہارے والدین کے خلاف چلا جائے، تمہاری ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف جائے، لیکن دامن عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا. والاقربین، یہ عدل پر قائم ہونا تمہارے اقربا کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدل انصاف نہیں چھوڑنا. اب فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے بارے تم گواہی عدل و انصاف کی بنیاد پر دے رہے ہو، وہ غنی ہو یا فقیر، امیر ہو یا فقیر ہو، زمانے میں مال و دولت سے بھرا ہوا ہو، بڑے بندے ہوں، کوٹھیاں، کاریں، پیسہ، بینک بیلنس، ولو ہر لحاظ سے وہ امیر کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں تم عدل اور گواہی دے رہے، وہ امیر ہو یا فقیر ہو، غریب ہو، یہ گواہی انصاف پر ہو، عدل کے ساتھ. فاللہ اولیٰ بہما، ان دونوں سے اللہ اولا ہے. اولا یعنی مولا، اللہ تمہارا مولا ہے. فقیر ہو جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو، یا امیر ہو، اللہ کو سامنے رکھ کر تم نے ان کے بارے میں گواہی دینی. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے تو ٹھیک گواہی دینی ہے، اس کے حق میں چلی جائے، اور یہ فقیر ہے تو چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دو، ایسا نہیں. بلکہ شہادت اور گواہی میں اللہ کو سامنے رکھنا ہے. فاللہ اولیٰ بہما، اور پھر اگلی شرط فلا تتبعوا الہویٰ، گواہی دینے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. لا تتبعوا الہویٰ، خواہشات نفسانی کے پیچھے مت چلو، بلکہ اللہ کو سامنے رکھ کر گواہی دو. کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، جو بھی ہے اپنی جگہ پر، تم اپنی چاہت کے مطابق مت گواہی دو، پیروی مت کرو اپنی خواہشات کی. ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزہ، اگر کوئی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو عادل نہیں ہو سکتا. خواہشات نفس تو خدا جانے کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے. اگلا ذلیل ہو کر رہ جائے، بے عزت ہو کر رہ جائے، قتل ہونے تک پہنچا دیا جائے، خواہش نفس تو پہنچا دیتی ہے. لہذا حکم یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا، تاکہ تم کسی کے ساتھ عدل کر سکو. خواہش نفس کی پیروی کرنے والا عادل نہیں ہوتا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. وَأَن تَلْقُوا، اور اگر تم نے توڑ مروڑ سے کام لیا، اور توڑے جو
یا اپنے آپ کو بچایا، کنارہ کشی اختیار کی، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالی تمہارے پورے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو عزیزان، دو آیتوں میں خالق دو جہان نے انسان کو حکم دیا ہے کہ عادل بنو، ظالم نہ بنو، عدل انصاف سے کام لو۔ اب یہ دو آیتیں تھیں کہ قرآن نے ہمیں عدل کی رہنمائی کی ہے، انصاف کی دعوت دی، اور تیسری آیت ایک اور آیت بھی ہے قرآن کی۔ پھر کچھ فرامین ائمہ بھی آپ کو سنا، پیغمبر کا فرمان، معصومین کا بیان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو۔ عزیزان، اس لفظ ایمان پر کچھ نظریات ہیں۔ ایمان کے بارے میں کہ جو ایمان کی وجہ سے بندہ مومن کہلاتا ہے، ایمان کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، تو علماء کا بیان کہ مفسرین بیان کرتے ہیں چونکہ ایمان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، تو جو علی بن ابی طالب پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ لہذا قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہاں خطاب علی والوں سے، امیر علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ایمان رکھنے والے مخاطب ہیں۔ لہذا جہاں بھی قرآن میں آمنو آئے گا، شیعہ علی بن ابی طالب پر شیعوں کو گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ، بے انصافی نہ کرو، عدل سے اور انصاف سے کام لو، اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں عدل انصاف سے کام لو۔ صاحبان، جن کے ائمہ، جن کے امام صاحب عدل انصاف ہو، ان کے ماننے والے بھی صاحب عدل انصاف ہونے چاہیے، ظالم نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہوں، ائمہ کے ماننے والے مظلوم ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے۔ ہمارے ائمہ عدل انصاف پر زندگی گزار کر گئے ہیں اور تعلیمات دیے ہیں عدل انصاف کے بارے میں، تو جن کے وارثان عدل انصاف پر خود بھی زندگی گزاریں اور تعلیمات کے عدل انصاف دیں، ان کے ماننے والوں کو عدل انصاف سے زندگی گزارنی چاہیے، اپنی زندگی میں بھی عدل انصاف ہو اور دوسروں کے حقوق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عدل انصاف سے کام لینا چاہیے۔ عزیزان، عدل اور انصاف کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ انسان تمام حقوق میں اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ انسان اپنے آپ کو تمام حقوق میں، قوانین میں دوسروں کے برابر سمجھے،
چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو عدل انصاف پر قائم ہوتا ہے اور تمام حقوق میں دوسروں کو رعایت دیتا ہے اور ان کے برابر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو معاشرہ عدل انصاف پر قائم ہو جاتا ہے۔ 3 نتیجے امیر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں عدل انصاف کے حوالے سے، 3 نتیجے۔ پہلا نتیجہ جو حضرت امیر نے بیان کیا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ ہر انسان اگر دوسرے کے مقابلے میں، اس کے حقوق کے مقابلے میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے تو امیر فرماتے ہیں میں اگر یہ کام کرتا ہوں دوسرے کے بارے میں، وہ میرے بارے میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے، تو امیر فرماتے ہیں پہلا اثر اور پہلا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ حضرت امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یعنی نتیجہ عدل کا، انصاف کا یہ ہو جائے گا کہ زندگی میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، یہ افراتفری یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا ذریعہ عدل ہے، انصاف ہے، یہ پہلا نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ اور اثر جو حضرت امیر نے بیان فرمایا عدل و انصاف کا، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں میل و محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ سے محبت کروں گا، آپ مجھ سے محبت کریں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت اور میلان پیدا کرنا ہے تو عدل والی زندگی گزارو، تب محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر عدل انصاف نہ ہوا تو پھر میل محبت پیدا نہیں ہوگا، اور جہاں میل محبت نہ ہو وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ دوسرا نتیجہ تھا صاحبہ بقول امیر علیہ السلام۔ تیسرا نتیجہ حضرت امیر فرماتے ہیں جن معاشروں میں عدل انصاف ہوتا ہے ان معاشروں میں پورے افراد معاشرہ ایک برادری کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ایک برادری، تمام افراد رشتہ دار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، برادری ایک بن جاتی ہے جس معاشرے میں عدل انصاف ہوتا ہے۔ پھر کوئی دوسرے سے اپنے کو غیر نہیں سمجھتا، اپنا سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے کیا حکم دیا؟ انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو لے آئیں سامنے کہ ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ نبی کریم کو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ تمہارے درمیان اخوت پیدا ہو جائے۔ نبی کریم آئے تو قرآن کی آیت کہتی ہے تمہارے دل قدورتوں سے بھرے ہوئے تھے، نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے، نبی کے آنے سے تمہارے دلوں سے نفرتیں دور ہو گئیں، قدورتیں دور ہو گئیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی گئی۔ نبی کریم کے بھیجے جانے کی وجہ سے رسول اعظم
آئے ہیں نفرتیں ختم ہو گئی ہیں، محبتیں پیدا ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، میرے رسول اکرم کہ جس کو میں نے تمہارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہارے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو گیا، تم ایک برادری بن کر سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے رشتہ دار صاحب بن کر سامنے آ گئے۔ یہ نبی کریم کے بھیجے جانے کی وجہ سے نعمت عظمیٰ ہے ذات رسول معاشرے کے لیے۔ تو عزیزہ، تیسرا نتیجہ عدل و انصاف کے قائم ہونے میں کہ بندے اخوت اور برادری کے اعتبار سے ایک شمار ہوتے ہیں، اور جب امن و سکون ہوگا معاشرے میں، میل محبت پیدا ہو جائے گا، اخوت اور برادری بن جائے گی، تو معاشرہ پورے کا پورا بے مثل اور بے مثال ہو جائے گا۔ چنانچہ میں جو آیت شروع کر چکا تھا اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں ایک دو حدیثیں بھی آپ کو سناتا ہوں فرامین کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت امام صادق اہل بیت کی بارگاہ اقدس میں کچھ شیعوں نے ایک خط لکھا، کچھ مسائل پوچھے، اور وہ خط عبدالعالی نامی کے حوالے کیا کہ جاؤ مدینہ جاؤ، بارگاہ امام صادق میں یہ خط پیش کرنا، حضرت تو جواب دے وہ واپس لے آؤ۔ لیکن جب وہاں پہنچو خط دو، اس کے ساتھ ایک اور سوال جو خط میں نہیں لکھا تھا کہ حضرت سے مومنین کے حقوق کے بارے سوال کرنا، کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے، قبلہ بیان فرمائیے، یہ سوال کرنا اور خط کا جواب لے کر واپس آنا۔ چنانچہ عبداللہ کہتا ہے میں مدینے پہنچا، بارگاہ امام صادق میں حاضری کی، اجازت مانگی، حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی، میں بارگاہ امام میں حاضر ہوا، شیعوں کا خط پیش کیا، حضرت نے خط پڑھا، اور عبداللہ کہتا ہے حضرت نے ان سوالات کے جوابات تعریف فرمائے، اور جب تعریف فرما چکے تو میں نے عرض کیا حضور جب میں آ رہا تھا تو آپ کی شیعہ نے مجھ سے ایک زبانی سوال پوچھا اور کہا تھا کہ امام کی بارگاہ سے سوال کا جواب لے کر آ۔ تو حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو ظاہر کیا مولا شیعہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مومنین کے حقوق کیا ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے؟ تو عبداللہ کہتا ہے جب سوال میں نے پیش کیا تو ایک مرتبہ فرزند رسول خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ گوارا فرمائیں گے کہ میرے سوال کا جواب دیں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں
مومنین کے حقوق کو بیان کروں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم ان حقوق پر عمل نہ کر کے کہیں دین اسلام سے خارج نہ ہو جاؤ، ایمان سے خارج نہ ہو جاؤ، اس لیے خاموشی اختیار کر رہا ہوں۔ اور عبداللہ کہتا ہے، یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد امام فرماتے ہیں خدا بند متعال نے جو چیزیں بندوں پر فرض کی ہیں اور واجب کی ہیں، ان میں 3 چیزیں بہت سخت ہیں، بہت شدید ہے۔ عبداللہ کرتا ہے جب رسول اللہ ارشاد فرمائے تو امام نے پہلی چیز یہ بیان کی کہ مومنین کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ یہ امام کا پہلا جملہ ہے۔ عبداللہ جا کر میرے شیعوں کو بتا دے کہ اہل ایمان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ اور اس کے ساتھ ایک جملہ تشریحاً ارشاد فرمایا کہ عبداللہ انصاف سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے اس طرح مومن کے ساتھ پیش آؤ جس طرح تمہاری خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آؤ، اس طرح پیش آؤ۔ یہ عزیزان ایک بار جملہ ارشاد حضرت نے فرمایا، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اپنے مال و دولت میں دوسرے مومنین کو شریک کرو، اپنے مال و دولت میں، پیسوں میں دوسرے مومنین کو شریک کرو۔ یہ سب چیز ہے، عدل انصاف سے پیش آنا، مال و دولت میں شریک کرنا عام بات نہیں عزیزان، اور سخت بات ہے۔ تیسرا حضرت نے ارشاد فرمایا ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھو، ہر وقت خدا کو یاد رکھو، کوئی زندگی کا ایسا لمحہ تمہارا نہ ہو کہ جو خدا کی یاد سے خالی ہو۔ البتہ کچھ تفسیر کرنے والوں نے اس جملے کی یوں تفسیر فرمائی کہ ہر وقت الحمدللہ یا سبحان اللہ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب واجب پیش آئے تو پڑھ کر اسے انجام دو، اور جب حرام سامنے آئے تو خدا کو سامنے رکھ کر اس کو چھوڑ دو۔ تمہارے سامنے خدا کی ذات ہونی چاہیے تاکہ تم سے حرام چھوٹ جائے۔ تو عزیزاں، عدل انصاف، دین اسلام عدل انصاف پر ہے، انبیاء عدل انصاف پر ہے، قرآن پیغمبر اعظم عدل انصاف کے ساتھ آئے، قرآن عدل انصاف کی کتاب ہے، ہمارے 12 امام عدل انصاف پر ہے۔ تو کم از کم اوروں سے ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مومنین میں عدل انصاف ہونا چاہیے، اور پھر مومنین سے بڑھ کر یہ موصلین کم از کم ہمارے اندر تو عدل انصاف ہو۔ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے ساتھ عدل انصاف سے پیش آئے، اپنے لیے جو خواہش رکھتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی خواہش رکھتا ہے، یہاں ظلم کا شائبہ نہ ہو، عدل کی فضا ہو، انصاف کی دنیا ہو، محبت اور پیار ہو، اخوت اور
برادریوں محسوس یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا ہمارا اندر کا معاشرہ عدل انصاف پر قائم. خدا وند متعال ہمیں عدل انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ائمہ اور نبی کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے زمانہ ہم سب سے راضی و خوشنود ہوں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین.